السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ انشاءاللہ ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم لوگ سورہ قلم کی آیت 24 سے لے کر 33 تک کی تلاوت کریں گے، اور اس میں جو قواعد ہیں انشاءاللہ اس کو بھی بتانے کی کوشش کریں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين۔ اللہ یہاں ادغام بلا غنہ ہے، کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام بلا غنہ کے دو حرفوں میں سے لام ہے۔ ید دال پر قلقلہ، خلن خا لام کو نون میں ملائیں گے کیونکہ نون پر تشدید ہے، اور تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے، اور یہاں غنہ ہوگا۔ نون مشدد بھی ہے، نون مشدد اور میم مشدد دونوں جگہ غنہ ہوتا ہے۔ يدخلن هل يوم، ہل یوم ہا کو لام میں ملائیں گے، اور اس کے ہم ہا کے بعد جو الف ہے وصلاً نہیں پڑھی جائے گی۔ ہاں اگر یہاں رکیں گے اللہ يدخلنہا ایسی پڑھی جائے گی، لیکن جب ملائیں گے تو یہ الف نہیں پڑھی جائے گی، اس کو ڈائریکٹ لام میں ملائیں گے۔ أَلَّا يَدْخُلَنَّهَا الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مِسْكِينٌ، یو واولین ہے، علی یالین، کم مسکین، ادغام مع الغنہ ہے، اس کو ادغام شفوی بھی بولتے ہیں، کیونکہ میم ساکن کے بعد میم آ رہی ہے تو اس میں غنہ کے ساتھ اس کو ادغام کریں گے۔ مسکین یا ساکن سے پہلے زیر ہو تو یا مدہ، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے، اور نون پر جب وقف کریں گے تو یہاں جزمہ لے کر آ جائیں گے، اور وصل کی صورت میں یہ ادغام مع الغنہ ہوگا، کیونکہ تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا واو آ جائے گی۔
ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. اور یہاں مد عارض وقفی بھی ہے، کیونکہ مد عارض وقفی کا قاعدہ ہے کہ حرف مد کے بعد، حرف مد یہاں یا مدہ ہے، اس لیے کہ یا ساکن سے پہلے زیر ہے تو یہ حرف مد ہو گیا. حرف مد کے بعد سکون عارضی ہو تو وہاں مد عارض وقفی ہوتا ہے. اور وصلاً جو یہاں ادغام مع غنہ ہو جائے گا، علیکم مسکین وغدوا علی حرد قادرین. وغدوا واولین ہے، واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھتے ہیں. اعلیٰ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، حر دین را ساکن سے پہلے زبر ہے اس لیے را پر ہوگی، دین قادری. اور اخفاء حقیقی ہے کیونکہ تنوین کے بعد، تنوین دو زیر کی تنوین کے بعد حروف اخفاء کے 15 حرفوں میں سے قاف ہے، تو اس کو ناک میں آواز کو چھپا کے پڑھیں گے. قا الف مدہ ہے اور قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے. دیدین را باریک ہوگی کیونکہ را کے نیچے زیر ہے، اور یا ساکن سے پہلے را کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ، اور وقف کی صورت میں یہاں مد عارض وقفی ہوگا. وغدوا على حرد قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون. فلما میم مشدد میں غنہ ہوگا اور الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. رأو را پر زبر ہے تو را پر ہوگی. او واو ساکن سے پہلے حمزہ کے اوپر زبر ہے تو واولین ہوگا. ہا الف سے پہلے زبر ہے اس لیے الف مدہ ہوگا. قالو قا الف مدہ. لو ان لو ان مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد لو حروف مدہ، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہی ہے، تو حروف مدہ ہوا. تو اس سے کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس میں اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں، مد جائز بھی کہتے ہیں. انا نون مشدد ہے، نون مشدد میں غنہ ہوتا ہے، اور نا الف مدہ، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. لضالون یہاں مد لازم کلمی مثقل ہے. لضالون کیوں؟ اس لیے کہ حرف مد کے بعد، حروف مد کے بعد تشدید ہو اور اسی کلمے میں واقع ہو. حروف مد کے بعد تشدید اسی کلمے میں واقع ہو تو مد لازم کلمی مثقل ہوتا ہے، اور اس میں 6 حرکت ہے، یعنی 3 الف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے. فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون. بل نحن محرومون. محروم را پر پیش ہے تو را پر ہوگی، اور واو ساکن سے پہلے را کے اوپر پیش ہے تو واو مدہ. منہ واو مدہ یہاں بھی، اور وقفہ کی حالت میں یہاں مد عارض وقفی ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد سکون جو ہے یہ نون پر عارضی طور پر آ رہی ہے. قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون. قاف کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے ہے، اور الف سے پہلے قاف کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ. او واولین کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو واولین، اس کو نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے.
قال اوسطهم علم، اوسطهم علم، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ علم یہاں بھی اظہار شفوی ہوگا کیونکہ میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آ رہا ہے۔ علم اقل لکم، اقل قاف کو لام میں ملائیں گے کیونکہ دوسری والے لام پر تشدید ہے اور یہاں لام کا لام میں ادغام ہو جائے گا۔ الم اقل لکم، اقل لکم، پھر لکم لولا، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے، اس کو ظاہر کر کے پڑھتے ہیں۔ لو واو لین ہے کیونکہ واو ساکن سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے۔ لا الف مدہ ہے، الف سے پہلے زبر ہے تو الف مدہ ہوگا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون، تسبحون، سین کو با میں سختی سے ملائیں گے کیونکہ با پر تشدید ہے اور پھر با کے نیچے زیر ہے۔ تسبحون، واو ساکن سے پہلے پیش ہو وہ مدہ ہوتا ہے اور یہاں وقف کی صورت میں مد عارض وقفی ہوگا۔ قال اوسطهم الم اقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين۔ قا الف مدہ، قاف کو موٹا پڑھیں گے۔ لو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو۔ صبح با پر قلقلہ کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے، حروف قلقلہ 5 ہیں، قاف قا با جیم دال، جب ان پر جزم ہو یا وقف کی صورت میں جزم آ رہی ہو تو ان پر قلقلہ ہوگا۔ حا کڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ ربنا، رب را پر ہوگی اور وا کو با میں سختی کے ساتھ ملائیں گے کیونکہ با کے اوپر تشدید ہے، تشدید والے حرف 2 مرتبہ پڑھا جاتا ہے۔ ربنا انا، ربنا انا، یہ مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس کو مد جائز بھی بولتے ہیں اور اس کو 2 الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ انا نون مشدد غنہ ہوگا، نا الف مدہ، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے۔ کننا یہاں بھی الف مدہ، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر ہے اور نون مشدد ہے۔ وا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ والمین، یا ساکن سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے تو یا مدہ اس کو نرم آواز کے ساتھ یا مدہ اس کو کھینچ کے پڑھیں گے ایک الف کے برابر۔ یا ساکن سے پہلے زیر ہے اس لیے یا مدہ ہوگا، اس کو جلدی اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ اور وقفہ کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا کیونکہ حروف مدہ کے بعد سکون عارضی طور پر آ رہی ہے، حروف مدہ یا مدہ ہے۔ قالوا سبحان ربنا انا كنا ظالمين فاقبل بعضهم على بعض يتلاومون۔ فاقبل قاف پر قلقلہ ہے کیونکہ قاف حروف قلقلہ میں سے اور ان کے اوپر جزم ہے۔ بعضهم، بعضهم عین نکال کے ضاد کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ حروف مستعلیہ میں سے۔ ہم اعلی، ہم اعلی، میم ساکن کے بعد میم اور با کے علاوہ کوئی اور حرف آئے تو اظہار شفوی ہوتا ہے۔ اعلی کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کہ اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے۔ بعض یتلاومون، بعض یتلاومون، تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے اس لیے یہاں غنہ کر کے پڑھیں گے۔ علی بعض یتلاومون، یتلا الف سے پہلے لام کے اوپر زبر ہے، الف مدہ، ومون واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہو اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا۔
فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. قالوا، قا الف مدہ، لو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے، یا الف مدہ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، وی واولین نرم آواز کے ساتھ جلدی پڑھیں گے کیونکہ واو ساکن سے پہلے زبر ہو تو واولین ہوتا ہے. لنا، لنا انا مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے، اس کو دو الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. انا، ان نون مشدد، نا الف مدہ، کننا نون مشدد اور الف مدہ، الف سے پہلے نون کے اوپر زبر الف مدہ ہوگا. طاغین، قا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. غین یا مدہ، یا ساکن سے پہلے غین کے نیچے زیر ہے یا مدہ ہوگا، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. اور وقفہ کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. عسى کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ربنا را پر ہوگی اور با پر تشدید ہے، اور تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے. را با میں ملے گی، پھر با کو الحال پڑھیں گے. ربنا ان، ربنا ان يبدلنا مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہو تو مد منفصل ہوتا ہے. مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں، اور اس کو مد جائز بھی کہتے ہیں. دو الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے. عین ادغام مع الغنہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے یا ہے، اس کو غنہ کر کے پڑھیں گے. یوب با پر قلقلہ کیونکہ یہ حروف قلقلہ میں سے ہے. دی لانا الف مدہ، خیرا منہا، خیرا منہا، خیر تنوین کے بعد خا کو موٹا پڑھیں گے. تنوین کے بعد ادغام مع الغنہ کے 4 حرفوں میں سے میم ہے تو اس میں غنہ ہوگا. منہا نون ساکن کے بعد حروف حلقی کے 6 حرفوں میں سے ہا ہے، اس میں اظہار حلقی ہوگا، اس کو ظاہر کر کے پڑھیں گے بلا غنہ کے. ہا انا مد منفصل ہے، اور انا الا یہ بھی مد منفصل ہے، دونوں جگہ مد منفصل ہے کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے. منہا انا اور انا الا، یہاں انا کے بعد الا، یہاں بھی حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو مد منفصل ہوگا. اس میں دو الف کے برابر اس کو کھینچ کے پڑھیں گے، اس کو مد جائز بھی بولتے ہیں. الا کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. ربنا وا پر ہوگی کیونکہ وا کے اوپر زبر ہے، با پر تشدید ہے، تشدید والا حرف دو مرتبہ پڑھا جاتا ہے اس کو. ربنا راغبون، را پر ہوگی اور کیونکہ را کے اوپر زبر ہے اور الف سے پہلے را کے اوپر زبر ہے تو الف مدہ ہوگا. غیبون واو مدہ ہے، واو ساکن سے پہلے پیش ہے تو واو مدہ ہوگا، اور وقف کی صورت میں یا مد عارض وقفی ہوگا. عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. كذلك العذاب کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کی، اس کو ایک الف کے برابر کھینچ کے پڑھیں گے. عذاب کذالک لام پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد حروف قمری کے 14 حرفوں میں سے عین ہے. ذا الف مدہ،
وَلَعَذَابُ الْآخِرَةِ أَكْبَرُ. وَلَعَذَابُ، الف سے پہلے زبر الف مدہ، بل ابھی لام پڑھی جا رہی ہے، اس کے بعد حروف قمری کے چوتھے حرفوں میں سے حمزہ ہے، یہاں حروف قمری آخ کھڑا زبر قائم مقام الف مدہ کے خا، خاضر خی، اس کو موٹا پڑھیں گے را، را زبر را، اور را کے اوپر زبر ہے تو راپور ہوگی اکبر. بر وقف کی حالت میں رائے ساکنہ سے پہلے ہم با کے اوپر زبر ہے تو یہاں راپور ہوگی. لو كانوا يعلمون، لو واولین، کانو واو مدہ، کا الف مدہ، نو واو مدہ، واو ساکن سے پہلے پیش ہے. یعلمون، یعلمون واو مدہ، کیونکہ واو ساکن سے پہلے پیش ہو تو واو مدہ ہوتا ہے، اور وقف کی صورت میں یہ مد عارض وقفی ہوگا. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. فلا عسى ربنا أن يبدلنا عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.